السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہود کو، ہود علیہ السلام کو، قالا کہا اس نے، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے۔ آیت نمبر 66۔ قال الملاء الذین کہا ان چودھریوں نے یا اس قوم کے سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومہ ہی اس کی قوم میں سے، انا بلا شبہ ہم، لا نراک البتہ دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحت بیوقوفی میں، وانا اور یقیناً ہم، لا نظنک البتہ گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ آیت نمبر 67۔ قالا کہا ہود علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بی میرے ساتھ، صفاحتن کوئی بیوقوفی، ولیکنی اور لیکن میں تو، رسول ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے۔ آیت نمبر 67۔ ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح امین خیر خواہ ہوں، امین ہوں۔ سورۃ آیت نمبر 69۔ اوا عجبتم ان جاءکم اور کیا تم تعجب کرتے ہو، ان اس بات پر کہ، جاءکم آئی تمہارے پاس، ذکر من ربکم نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم ایسے آدمی پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اور تم یاد کرو، اس جب کہ جعلکم اس نے بنایا تمہیں، خلفاء ایک دوسرے کا جانشین، من بعدی اس کے بعد، قوم نوح کے، وزادکم اور اس نے زیادہ دیا تمہیں، فی الخلق قد و قامت میں، بسطاتن پھیلاؤ۔ فاذکروا پس چنانچہ تم یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 70۔ قالو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اس لیے کہ ہم عبادت کریں،
لنعبد اللہ وحدہ، اس لیے کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللہ کی، وَنَذَرَ اور ہم چھوڑ دیں ما انہیں جن کی کانا تھے یا عبودو اب عبادت کرتے اباؤنا ہمارے باپ دادا. فَآتِنَا چنانچہ تو لے آ ہم پر بما وہ عذاب جس سے تعیدونا تو ڈراتا ہے ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. آیت نمبر 71. کالا کہا ہود علیہ السلام نے، کا تحقیق وقع ثابت ہو گیا علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب و غضبن اور غضب، تجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا کہ رکھ لیے ہیں وہ، تم نے، و اباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا سو تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آیت نمبر 72. فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی اس ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو جو معہ اس کے ساتھ تھے، برحمتنا اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مؤمنین ایمان والے. یہ قوم عاد اولا ہے جن کی رہائش یمن کے ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھی. ان کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے نبی بن کر آئے. یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے ہوتی آ رہی تھی، الہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا، لم یخلق مثلها فی البلاد. سورہ الفجر میں اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی. اپنی اسی قوت کے گمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا، من اشد منا قوتاً ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. آباء و اجداد کی تقلید ہر دور میں گمراہی کی بنیاد بنی رہی ہے. قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے. بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے. جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. سورہ انفال میں، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا،
اللہ تعالیٰ اگر یہ سچ ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے۔ رجسن کے معنی تو پلیدی کے ہیں، لیکن یہاں مقلوب بدلا ہوا ہے رجسن سے، جس کے معنی عذاب کے ہیں، یا پھر رجسن جہاں ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے، مثلاً سدا، سمود، ہبا وغیرہ جیسے قوم نوح کے 5 بت تھے جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، جیسے مشرقین عرب کے بتوں کے نام تھے لات، عزا، منات، حبل وغیرہ۔ جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، مثلاً داتا گنج بخش، غریب نواز، خواجہ غریب نواز، بابا فرید، شکر گنج، مشکل کشا، استغفر اللہ وغیرہ، جن کے معبود یا مشکل کشا گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ اب تفصیل سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جس طرح وہ لوگ جسمانی طور پر بڑے سخت تھے، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو احمق اور بیوقوف قرار دیا اور جھوٹا بتایا، اور 1000 کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی تھی۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لا نراک فی صفاحہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سورہ صاد میں، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ آنا لکم ناصح امین، سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، سورۃ الفجر میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلہ کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ
ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ میں پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ رب العزت جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا یہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہاتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ سورہ ہود۔ انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ انفال میں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ۔ سورہ الحاقہ میں۔ اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے پڑے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں، تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔